اور حل مشکلات کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. آدمی 100 آدمی کی خوش آمدید کرتا ہے، 100 آدمی کے سامنے جھکتا ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے کہیں یہودی اٹھا کے گئے، کافی عمر رسیدہ تھے، سرکار کی بارگاہ میں بار بار حاضری دی. کہا یا رسول اللہ کچھ تدبیر بتلائیں. آپ نے کچھ توجہ نہ فرمائی، کوئی مصلحت ہوئی ہوگی. آخر ایک دن فرمانے لگے یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سورہ تحریم، سورہ طلاق کے اندر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ ما قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. اس آیت کی تفسیر میں شان نزول کے طور پر دیا ہے. کہ وہ چند دن ہی پڑا تھا، ہفتہ نہیں ابھی گزرا تھا کہ یہودیوں کی 4000 بکریاں لے کے ان کا صاحبزادہ گھر واپس آ گیا. اب ان کی غربت بھی دور ہو گئی، بیٹا بھی واپس آ گیا. اور تفسیر ہے اس بات کی سبحو ہو بکرتم و اصیلا. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم. قلندر لاہوری کا یہ کہنا ہے. یار بغیر داڑھی موچھ کے کتنا وہ اللہ کا پیارا دوست گزرا ہے. کہیں اندر داڑھی رکھی ہوئی تھی، ایسا عاشق رسول تھا. اور قرآن مجید کی وہ رموز اور حقائق اس نے کھولی ہیں. کتنا خوبصورت واقعی. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم. یہ زندہ کتاب ہے، اس کی حکمتیں لازوال ہیں. جب تک خدا خدا ہے نا، اس کی حکمتوں کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. جو بات اس نے کہی ہے نا وہ پوری رہے گی. مسٹر موریسن نے ایک مرتبہ سورہ یاسین سے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض کی تفسیر دیکھ کے کہا یہ جتنی جڑی بوٹیاں زمین سے اگتی ہیں نا، تمام نباتات جوڑا جوڑا ہے. جوڑا جوڑا سے یہ مطلب جس طرح کہ انسانوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ 2 بیوی میاں کے اکٹھ سے ظہور میں آتا ہے، اس سے جتنے پلانٹس ہیں ان کا بھی جوڑا ان کے ساتھ ہو، کسی طریقے سے استفادہ کریں تو ان کے آگے ارتقاء نسل ہوتی ہے، وگرنہ ان کی نسل آگے ترقی نہیں کر سکتی. جس سے میاں مر جائے تو بیوی اکیلے میں پاک باز ہو تو بچہ نہیں پیدا کر سکتی. اب بیوی مر جائے، مرد پاک باز ہو تو اپنے سے بچہ نہیں پیدا کر سکتا. اس طرح پلانٹس بھی جو ہیں وہ اکیلے میں اپنا آگے نسلی ارتقاء نہیں دکھا سکتے. تو مسٹر موریسن ایک بڑا نامی گرامی امریکن دانشور گزرا، فزکس کا بڑا ماہر تھا. اس نے کہا یہ بات میرے دماغ میں نہ آئے. بعض پلانٹس ایسے دیکھے گئے جن کی یونٹی ایک ہے، ان میں ڈپلیکیشن ہے ہی نہیں، اور پائے بھی جاتے ہیں تنہائی تنہا. ان میں توالد و تناسل کس طرح ہو سکتا ہے؟ جوڑے کے ذریعے سے. جوڑا بننے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جوئی میں سویا ہوں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم. یہ کتاب لا یزال ہے، اس کی حکمتیں پائیدار ہیں. کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک لمبے لمبے گیسوں والی شخصیت، لمبے دامنوں والی، حسین چہرہ ہے، دیکھ کے دل فریفتہ ہو جاتا ہے. وہ دکھا کے رخ جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو وبال ہے. کہتے جب خرامہ میری گلی سے آ کے گزرتے ہیں تو مجھ سے بات نہیں کرتے، لیکن میں اٹریکٹ ہوتا ہوں پوری طرح سے. کھچا آپ کے قدموں میں جا لگا. میں ان سے پوچھتا ہوں اور یو آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آئی ایم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویئر ڈو یو بلانگ ٹو؟ آئی بلانگ ٹو مدینہ طیبہ. واٹ برنگز یو ہیئر؟ آئی ہیو کم ہیئر ٹو سالو یور پرابلم. یو آر ناٹ بلیونگ ان مائی فلسفی. میں نے جو فلسفہ ہے، حقیقت کائنات کا جو ربط دکھایا ہے اس کا تو انکار کرتا ہے، وہ بتانے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہاں بات تو میری یاد میں آ گئی ہے، لیکن کیا حال ہے اس کا؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے یلا ماڑے پر سان کرو گئے، ٹیلی فون سننا سنو گئے، کوئی سنگی یہ مکھی بھی ڈارا نا وہ ساری زندگی بھولنا ہی نہیں مگی. میں دماغی کام کری تو تھکیا تو ماڑی شام نہ ویلا ہے. جیسا تو نا وقت ہے شام ہے نا، ماڑی شام نہ وقت ہے.
میں نے کافی محنت کی ہوئی ہے، میری محنت کو رائے گاہ نہ کرو، جس چیز کسی کے پاس ہے نا اس کو سوئچ آف کر دو، مہربانی ہوگی۔ اگرچہ مجھے اس بات کا حق نہیں پڑتا لیکن میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس وقت وہ حضور نے مجھے دیکھا تو کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے آپس میں مل بیٹھنے کا طریقہ کوئی نہیں، اس لیے ان کے اندر ازدواجی تعلقات، سیکس کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ارتقاء نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ارتقاء ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تو ایسا کر کہ ان پلانٹس کے اوپر جالیاں لگا دے، وہ جو بھنورے آ کے بیٹھتے ہیں نا ان کو روک۔ اس نے جناب یہ پھولوں پر بہت ایسے اور پھول ایک گملہ لگایا یا وہ بیچ دیا، 200 میل کی دوری پر کوئی لے گیا تو وہاں بھی جا کے وہ پھول دیتا ہے۔ کہتا ہے وہاں جوڑے جوڑے کا سسٹم کس طرح صادق آتا ہے؟ سرکار وہاں جالیاں لگا، جب جالیاں لگائیں تو جالیاں لگاتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، دھوپ بھی لگ رہی ہے، روشنی اور ہوا اور پانی بنیادی طور پر باہر سے آنے والی غذا یہ ہے، باقی جو اجزاء عرضی ہیں وہ گملے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھول خشک ہونے شروع ہو گئے، پھولوں کے اندر کوئی آگے پھول نہ لگے۔ پھر ملاقات ہوئی، ان کا دراصل میں بھنوروں کے پنجوں کے ساتھ جو پاؤڈر لگے جو پولن کہتے ہو، وہ پولن مادہ ہے ان کے آگے ارتقاء نسل کا، وہ نروں کا پولن اٹھا کے مادہ پر چھوڑتے ہیں، مادہ کا پولن اٹھا کے نروں پر چھوڑتے ہیں، اس طریقے سے ان کے درمیان توالد و تناسل ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے پھولوں کے گملے جدا کر دیے گئے، پھر پھول کیوں دے رہے ہیں؟ اب پتہ چلا، اس وقت کہتا ہے کہ آج میں تسلیم کرتا ہوں there is no God but one and Muhammad Rasulullah was a true prophet of Allah and he was inspired by Allah and he knew everything in the world in its real respect۔ اصل حقیقت کے اعتبار سے جو شے کی حقیقت بنتی ہے نا وہ جانتا تھا۔ اور کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم، آج بھی اس کو آپ کر کے دیکھیں کہ رنگ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اس پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ذکر الہی کر کے دیکھیں۔ جسے کسی طرح آپ کسی کے ساتھ دوستی ڈالنا چاہتے ہیں نا، کبھی کوئی تحفہ لے کے چلے گئے، کبھی کوئی فروٹ لے کے چلے گئے، کبھی اس کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے چلے گئے، کبھی اس کو کہا آج ہمارے کھانا کھا لیں۔ اس طرح تعلقات بڑھانے کے لیے آپ راستہ بناتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں، انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ مراقبے کی بھی یہی اصل ہے۔ مراقبے میں صوفی بیٹھتا ہے نا، یہ خیال کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی آمد ہو رہی ہے، سرکار پر وہ انوار برس رہے ہیں، سرکار کے قلب پر اتر رہے ہیں، اور وہاں سے میرے مشائخ طریقت کے قلوب پر وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور سلسلہ بسلسلہ وہ میرے لطائف پر وارد ہو رہے ہیں۔ تو جو وہ یقین رکھ کے ایسا کرتا ہے، اس یقین کے نتیجے میں کبھی سچ مچ وہ نور آنے لگتے۔ کیوں؟ یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے بات بتائی اپنے رب کے بارے میں ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں جو بندہ گمان کرتا ہے میں اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت کہ وہ مجھے یاد کرے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ تو آپ انشورنس کراتے ہیں، پیسے جا کے پہلے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ پارٹی ہے، کمپریہنسو ہے، فلی کمپریہنسو، پتہ نہیں کتنے ہی وہ ایسے اپنی آیات جڑتے جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے ہی پیسے دے کے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ داڑھی میری بڑی ہے کہ مونچھیں بڑی ہیں۔ ہاں؟ اصل جو گاڑی کی قیمت ہے اس سے انشورنس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ رب کہتا ہے یہاں کوئی آپ کو کسی طرح کا پریمیم نہیں دینا پڑتا، انشورنس نہیں کرانا پڑتا، کر مولا کو یاد کر، اس مدینے والے کو بیچ میں رکھ، اس کی معرفت مجھے یاد کر، میرا تیرا تعلق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب سے لے کر جب تک تو مجھے یاد کرتا رہے گا اس وقت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔